السلام علیکم۔ تحریک لبیک پاکستان نامی تنظیم کا قیام ویسے تو 2016 میں عمل میں آیا تھا، لیکن پہلی مرتبہ اس کے نام سے لوگ اس وقت واقف ہوئے جب 2017 میں ایک قانونی سقم کو بنیاد بنا کے اس کے کارکنوں نے رضوی صاحب کی قیادت میں دھرنا دیا یہاں پہ، اور اس دھرنے کو بھرپور سپورٹ کرتے رہے عمران خان صاحب بھی اور باقی جو ان کے ہم نوا تھے وہ بھی، اور عمران خان صاحب کے سرپرست جو اس وقت میں نواز شریف کے مخالف تھے ان کی طرف سے بھی درپردہ سپورٹ تحریک لبیک پاکستان کے اس دھرنے کو حاصل تھی۔ تب میں اسی طرح نواز شریف کی حکومت کا ناقد تھا جس طرح اب عمران خان صاحب کی حکومت کے ناقد ہیں، اور ہوں میں بہت زیادہ گناہگار، لیکن میری اپنی یہ ایک سوچی سمجھی رائے رہی ہے کہ ایک تو مذہب کو سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور پھر تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو کوئی بھی مذہب کو اور پھر خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو اپنی سیاست کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے یا تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور اس تحریک کو سپورٹ کرنے والے دیگر لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ نواز شریف کی مخالفت کرے، سیاسی بنیادوں پہ کرے، عدالتی فرنٹ پہ کرے، باقی فرنٹ پہ کریں، لیکن اس کارڈ کو ان کے خلاف استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ دین کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور خود ان لوگوں کے لیے بھی مستقبل میں اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت یہاں تک ہوا کہ جب احسن اقبال صاحب پہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر بچا لیا، تو ابرار الحق صاحب جو کہ کبھی ہمیں نچ پنجابن نچ جیسے گانے سناتے ہیں اور کبھی آ کے ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھ کے اقدار کا اور اخلاقیات کا درس دیتے رہتے ہیں، وہ نہ صرف تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے تھے بلکہ انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات بھی دیے کہ جس سے احسن اقبال کے خلاف وہ حملہ بھی جسٹیفائی ہو رہا تھا۔ اب ایک بار پھر قوم کو اس کرب کا سامنا ہے، ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے امتی پولیس والے ہیں، رینجرز ہیں، اور دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہیں۔ لاہور میں بھی ان کی جھڑپیں ہوئیں، اور پھر رستے میں بھی جو ابھی اسلام آباد آنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی جھڑپیں ہوئیں، اور کچھ میڈیا کو چونکہ پوری طرح اجازت نہیں ہے تو دوسری طرف کے پورے نقصانات کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن 2 پولیس والے لاہور میں شہید ہو گئے تھے اور 2 پولیس والے کل شہید ہو گئے۔ المیہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر حکومتی سائٹ کو ہم دیکھیں تو حکومتی سائٹ بھی اس صورتحال کی ذمہ دار ہے، اور یہ جو لوگ سفر ہو رہے ہیں یا جو لوگ اس راہ میں مارے جا رہے ہیں تو قیامت کے روز اس قتل کے لیے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے دیگر اہلکار ذمہ دار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے پہ عمل یہ حکومت نہ کر سکی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پورے نہیں کر سکتے تو وہ معاہدے یہ حکومت کرتی کیوں ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا۔ قرآن نے بھی بار بار ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، تو کسی حکومت کو یا کسی انسان کو پہلے تو وہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا، اور پھر اگر وہ وعدہ کر لے اور تحریری معاہدہ کر لے جس پہ اس حکومت کے پہلے معاہدے پہ بھی 2 وزراء کے دستخط ہیں اور دوسرے پہ بھی ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو پورا کیوں نہیں کر رہی ہے۔ تو حکومت ایک تو اس حوالے سے ذمہ دار ہے، دوسرا حکومت اس حوالے سے بھی ذمہ دار ہے کہ آج تک اس حکومت کا تحریک لبیک سے متعلق کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ مثلاً
یہ حکومت ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی ہے کہ تحریک لبیک کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر ڈیل کرے، تحریک لبیک کو وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر، غیر مسلح جماعت کے طور پر ڈیل کرے، یا تحریک لبیک کو ایک عسکریت پسند جماعت کے طور پر ڈیل کرے، تحریک لبیک کو اس طرح ڈیل کرے کہ وہ انتہا پسند تو ہے لیکن عسکریت پسند نہیں ہے، اس طرح ڈیل کرے۔ یہ ابھی تک اس حکومت نے فیصلہ نہیں کیا۔ ایک دن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کالعدم ہے، دوسرے دن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وزیروں کی زبانی کہ وہ سیاست میں اور الیکشن میں حصہ لے چکی ہے، پھر ایک دن ہمیں ایک وزیر بتاتے ہیں کہ جی جو معاہدہ وزیروں نے کیا اس سے وزیر اعظم لا علم تھے، دوسرے دن وہی وزیر صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھ کے معاہدہ کیا تھا، ایک دن حکومت کہتی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ تو حکومت کی کوئی اسٹریٹجی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے، ریاستی ریٹ کو بحال کریں گے، دوسرے دن پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے معاملہ حل ہو۔ تو یہ دو بلنڈرز ہیں حکومتی سائیڈ سے، اور اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار قرار پائیں گے۔ جہاں تک تحریک لبیک کی سائیڈ کی غلطی ہے تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے عام پاکستانی سفر ہو رہا ہے، اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سفر ہو رہا ہے کہ جو انہی کی طرح اس ہستی کا عاشق ہے، لیکن وہ پاکستانی جس کا نہ حکومت کی طرح معاہدے کرنے کا کوئی قصور ہے اور نہ معاہدے توڑنے کا کوئی قصور ہے۔ مثلاً اب تکلیف ہے گجرانوالہ کے لوگوں کو، تکلیف ہے کامونکی کے لوگوں کو، تکلیف ہے مرید کے لوگوں کو، تکلیف ہے پنڈی کے لوگوں کو۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور ہوگا تو عمران خان صاحب کا ہوگا، ان کے ان وزراء کا ہوگا جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، لیکن ان عام شہریوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جن کا مریض وقت پہ ہسپٹل نہیں پہنچ سکتا، جو لوگ اپنے ڈیوٹی پہ یا اسکول میں نہیں جا سکتے، جو لوگ اپنی دیگر ذمہ داریاں پورے نہیں کر سکتے، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح جو عام پولیس والا ہے اس بیچارے نے نہ تو معاہدہ کیا ہے اور نہ معاہدہ توڑا ہے، اور وہ عام پولیس والا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح عاشق ہے اور اسی طرح امتی ہے جس طرح تحریک لبیک والے ہیں۔ تو اسی طرح جو رینجرز والے ہیں تو ان کا بھی تو نہ معاہدہ کرنے کے لیے وہ ذمہ دار ہے اور نہ معاہدہ توڑنے کے لیے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو اگر تحریک لبیک والے یہ سمجھتے بھی ہیں کہ حکومت نے غلطی کی ہے تو ان کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی تکلیف حکومت کو ہو۔ اب انہوں نے اگر رستے بند کیے ہیں تو ان رستوں کے بند ہونے سے تو عمران خان صاحب کو خود کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ تو بنی گالہ اور پی ایم ہاؤس کے درمیان بھی آنے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں۔ وہ کسی اور وزیر کو تو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، کسی اور وزیر نے تو جا کے ریڈی نہیں لگانی ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق نہیں کمانا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ان کے دھرنے کی وجہ سے وہ متاثر ہوں گے۔ تو پھر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دیگر امتی نہ صرف یہ کہ سفر ہو رہے ہیں بلکہ وہ مر بھی رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں کے بسوں کو جلایا جا رہا ہے آخر ان کا کیا قصور ہے؟ جن پولیس والوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جب کہ تحریک لبیک نے دھرنے دیے 2017 میں، یا پھر اس وقت جب شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہی میرا موقف تھا اس وقت بھی کہ ریاستی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پہ لوگوں کو، ان کے امتیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت 3-4 بلنڈرز کیے گئے۔ ایک تو عمران خان صاحب ان کے ہم نوا رہے، شاہ محمود قریشی تو ان کے دھرنوں میں جا کے بیٹھے رہے۔ دوسرا، اس وقت پولیس کو ڈیمورلائز کیا گیا، ہم چیختے چلاتے رہے کہ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہادت کے معاملے سے لے کے ماڈل ٹاؤن تک، اور پھر
فیض آباد دھرنے تک سب معاملوں میں پولیس کو ڈیمورلائز کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ مستقبل میں بہت خطرناک ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ عمران خان صاحب اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے اور ان کے سرپرست بھی سب کچھ کرنے کو تیار تھے، چنانچہ نواز شریف کے خلاف یہ کارڈ بھی استعمال کیا گیا۔ پھر جب پولیس یہاں پہ لاٹھی چارج وغیرہ کر رہی تھی تو ان کے ساتھ دیگر اداروں کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اللہ نے اسی جگہ کھڑا کر لیا ہے کہ جس جگہ اس وقت نواز شریف یا پھر شاید خاقان عباسی کھڑے تھے، اور ان کے بارے میں اب تحریک لبیک کے لوگ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس وقت وہ میاں نواز شریف اور باقی لوگوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اور اب اس وقت ہم نے سنا ہے کہ عارف حلوی صاحب جو اس وقت پاکستان کے صدر ہے، کتنے فخر سے پولیس کو ڈانٹ پلاتے ہوئے سڑکوں کی بند کرنے کی حمایت کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب پورے پاکستان کو بند کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم عمران خان صاحب جیسے نہیں ہیں۔ جو اصول اس وقت تھے وہ آج بھی ہے۔ اس وقت بھی ہم نے تحریک لبیک کی اسٹریٹجی کو غلط کہا تھا، اور جس حد تک حکومت کی غلطی تھی اس کی نشاندہی کی تھی۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک جو کچھ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے نیت اور جذبہ ان کا نیک ہو، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے موافقت رکھتا ہے، نہ پھر وہ پاکستان کے قوانین سے متعلق موافقت رکھتا ہے۔ وہ کل کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ عارف حلوی صاحب یہ بیان دے دیں کہ عمران خان صاحب کے لیے سڑکیں بند کرنا حلال ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کوئی اور کرے تو پھر وہ حرام ہوتا ہے اور اس کا پھر ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اگر دھرنے دیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا دھرنے دیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ عارف حلوی صاحب کو آپ کو یہ فتویٰ دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ اللہ کا قانون ہو یا پھر پاکستان کا قانون ہو، ہماری نظر میں وہ ہر دور میں ہر وقت اس کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے یہ بلنڈرز کیے، لیکن اب عمران خان صاحب کی غلطیاں یا ان کے سرپرستوں کی غلطیاں وہ کسی اور کے لیے جواز نہیں بن سکتی۔ ہم نے اگر کل اس لائحہ عمل کو غلط کہا تھا تو آج بھی ہم اس لائحہ عمل کو غلط کہیں گے، اس لیے کہ ایک تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس قرار دیا ہے۔ ایک انسان کے بے گناہ قتل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح رستوں کو بند کرنے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، اور ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر رستہ کھلا کرنے کے لیے اور کھلا رکھنے کے لیے مسجد کو بھی اگر ڈھانا پڑ جائے تو وہ ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید کی ہے رستے سے پتھر ہٹانے کی اور رستہ صاف رکھنے کی۔ تو ایک تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور رحمت للعالمین کے نام پہ عام انسانوں کو اور عام مسلمانوں کو تکلیف دینے کے عمل کو کسی صورت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے خود قانون ہاتھ پہ لیا ہے، انہوں نے مذہبی کارڈ کو بھی استعمال کیا ہے، انہوں نے سول نافرمانی تک کے اعلانات کیے ہیں جو یقیناً تحریک لبیک کے جرائم سے بڑا جرم ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کی غلطی کی بنیاد پہ نہ تو اب کسی اور کو غلطی کرنا چاہیے، اور نہ یہ کہ ان کی غلطی کی بنیاد پہ آج ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہ حکومت میں ہیں لہٰذا اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ میں تو اس موقع پر اپوزیشن سے بھی، مسلم لیگ نون سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، JUI سے بھی،
جمعیت علماء پاکستان سے بھی اور جماعت اسلامی سے بھی، بلکہ ہر پاکستانی سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ یہ جو آگ بھڑکنے جا رہی ہے اس پہ تیل چھڑکانے سے گریز کریں۔ عمران خان صاحب اور ان کے سرپرستوں نے اگر غلط کیا ہے تو کچھ تو اللہ نے آج ان کو اس کی سزا دے دی، باقی بھی اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ عمران خان کی حکومت کی اگر مزاحمت کرنی ہے، اگر مخالفت کرنی ہے تو اس کے لیے دیگر بنیادیں بہت ہیں، لیکن مذہب کے اس معاملے کو اور اللہ کے پاک نبی کے اس پاک نام کے معاملے کو عمران خان صاحب کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جتنی جماعتوں کا میں نے ذکر کیا، سب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس موقع پہ اس مسئلے کو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ سراج الحق صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہوں، وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہوں، سب کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آگ نہ بڑھ کے مزید انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، اور یہ معاملہ جو اس وقت ٹی ایل پی اور حکومت کے مابین جو میچ برپا ہے اور جس میں عوام سفر ہو رہے ہیں، تو اس کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے تاکہ پاکستانیوں کو مزید تکلیف بھی نہ ہو، عالمی سطح پہ پاکستان کی مزید سبکی بھی نہ ہو، اور ایک مسلمان دوسرے کے مقابلے میں نہ بھی آئے۔ تو یہ میری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے ساتھ جو کچھ بھی ان کی رائے ہے، لیکن اس معاملے کو سیاست اور یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اگر اس مسئلے کو اس وقت پی ٹی آئی کی طرح، عمران خان کی طرح اور عارف علوی کی طرح اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل ان کو بھی اسی طرح مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح کہ اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے سرپرستوں یا ان کے چاہنے والوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔